بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم.اے. اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 82 ہے، جس کا عنوان ہے خلافت عثمانیہ کا انتظام سلطنت اور علمی ترقی۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سلطنت عثمانیہ کے کارہائے نمایاں سے متعلق گفتگو کی تھی اور ان کے چند کارناموں کے حوالے سے ہم نے تبصرہ کیا تھا، جن میں ایک اناطولیہ کی فتح، یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا سلطنت عثمانیہ کا۔ ایسے ہی عثمانی ترکوں کی خدمات کے حوالے سے ہم نے مختصر گفتگو کی تھی کہ انہوں نے کون کون سی خدمات سر انجام دی تھی۔ ایسے ہی ان کی خدمات کا ایک بہت بڑا حصہ فتوحات کی شکل میں تھا۔ تو فتوحات کے بارے میں ہم پچھلے سبق میں تذکرہ کر چکے ہیں کہ کن کن علاقوں کو انہوں نے فتح کیا تھا اور کن حالات میں اور کس طریقے سے فتح کیا تھا، مختصر ہم نے گفتگو کی تھی۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم ایک تمہید پڑھیں گے اور تمہید کے بعد پھر ہم سلطنت عثمانیہ کا جو انتظام سلطنت ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور انتظام سلطنت میں سلطان کے بارے میں ہم پڑھیں گے، دیوان کے بارے میں پڑھیں گے، صدر اعظم کے بارے میں پڑھیں گے اور قاضی عسکر کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایسے ہی فوجی نظام اور فوجی نظام میں ینیچری جو ان کی فوج تھی، جو کہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل تھی، اور جتنی بھی سلطنت عثمانیہ کی ترقی ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ اسی فوج ینیچری جو تھی اس کی وجہ سے وہ ساری ترقیاں اور ساری فتوحات ہوئی تھیں۔ تو انشاءاللہ آج انتظام سلطنت کے حوالے سے مختصراً ہم گفتگو کریں گے۔ تو چلیے، انتظام سلطنت میں سب سے پہلے ہم ایک تمہید پڑھتے ہیں۔ تمہید بہی معنی ہے کہ ما قبل سبق کے ساتھ اس کا ربط ہو جائے۔ تو پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کی جو بنیاد ہے وہ ارطغرل کا جو بیٹا عثمان تھا اس نے رکھی تھی، اور عثمان خود جو ہے وہ چونکہ جنگوں میں بنفس نفیس شریک رہا ہے، جنگوں سے اسے فرصت نہیں ملی، اس وجہ سے اس نے نظام مملکت کی تشکیل دینے کی طرف توجہ نہیں کی۔ اس کو ٹائم ہی نہیں ملا، وقت ہی نہیں ملا کہ وہ تعمیراتی کام کر سکے اور انتظام سلطنت کو سنبھال سکے یا اس میں کوئی اصلاحات کر سکے، یہ ٹائم نہیں ملا خود عثمان کو۔ عثمان کے بعد پھر اس کا بیٹا اور خان بنا، تو وہ بھی زیادہ تر فتوحات میں ہی مشغول رہا، جنگوں میں ہی مشغول رہا، لیکن اس نے کچھ وقت نکال کر، یعنی وہ شروع کے سالوں میں تقریباً 20 سالوں میں تو وہ جنگوں میں مشغول رہا، اس کے بعد پھر اس نے پوری یکسوئی کے ساتھ مملکت کی تعمیر و ترقی میں اپنا ٹائم لگایا۔ پھر اس نے بہت سی اصلاحات کی، بہت سی جامعات تعمیر کروائی، بہت سے ادارے بنوائے، بہت سے مدارس بنائے، اور جو مفتوحہ شہر تھے ان میں درسگاہیں، ان میں خانقاہیں کھلوائیں، اور اسلام کی دعوت، اسلام کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اس نے کافی اصلاحات کی تھیں۔ کیونکہ اس کو وقت مل گیا اور اس نے پوری یکسوئی کے ساتھ یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ ایسے ہی پھر اس نے نظام مملکت کی بھی تشکیل نو کی، نظام کو بھی سنبھالا کہ سلطنت کا پورا ایک ڈھانچہ کھڑا کیا کہ جس کی بنیاد پر سلطنت عثمانیہ پھر آگے کام کرتی چلی گئی۔ تو نظام حکومت میں، نظام سلطنت میں سب سے زیادہ اہمیت جو ملتی تھی وہ سلطان کو ملتی تھی۔ سلطان کہہ لیں، بادشاہ کہہ لیں، حکمران کہہ لیں، چونکہ سلطنت عثمانیہ کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ سلجوکیوں کی نظام پر رکھی گئی ہے، چونکہ سلجوکیوں سے ہی حکومت بدل کر عثمانیوں کے پاس آئی تھی۔ تو انہوں نے شروع میں جو سلجوکیوں کا نظام تھا وہی چلایا، وہی برقرار رکھا، اور پھر جو سلطان ہوتا تھا، سلطان مطلق العنان ہوتا تھا اور تمام قوتوں کا سرچشمہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ایک بات یہاں پر مد نظر رکھی جائے کہ اس کے جتنے بھی اقدامات ہوتے تھے، جتنے بھی اس کے کام ہوتے تھے، وہ سارے کے سارے شریعت کے دائرے کے اندر ہوتے تھے۔ وہ نظام کا، قانون کا، اسلام کا پابند ہوا کرتا تھا، شریعت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا تھا۔ اسلامی قوانین کو تقریباً تمام معاملات میں ہی برتری حاصل تھی، اور بادشاہ جو تھا وہ شریعت کی حدود میں رہ کر اپنی طاقت کا استعمال کیا کرتا تھا۔
تو یہ بادشاہ جو ہے وہ تمام طاقتوں کا سرچشمہ سمجھا جاتا تھا اور تمام احکامات بادشاہ اور سلطان خود صادر کرتا تھا۔ اگرچہ بعد میں جب سلطان کمزور ہو گیا اور وزراء نے نظام حکومت کو سنبھال لیا، پھر بھی یہی ہوتا تھا کہ حکم صادر وہی سلطان ہی کیا کرتا تھا۔ ایسے ہی ایک دیوان تھا، دیوان کے نام سے ادارے اور محکمے جو کام کرتے تھے، یہ بھی نظام سلطنت کا ایک اہم حصہ ہوتے تھے، اور یہ دیوان جس میں بادشاہ خود بھی شامل ہوتا تھا اور دوسرے کچھ لوگ بھی، جن میں صدر اعظم، قاضی عسکر، نشانچی اور دفتردار، یہ 4 لوگ بھی بادشاہ کے ساتھ شامل ہوتے تھے۔ گویا کہ ایک مجلس شورا تھی، لیکن بعد میں بادشاہ نے پھر اس مجلس شورا میں آنا چھوڑ دیا تھا، پھر یہی سارا نظام حکومت سنبھالا کرتے تھے۔ ایسے ہی نظام سلطنت میں ایک اور عہدہ صدر اعظم کا بھی تھا۔ صدر اعظم کی جو حیثیت تھی وہ سلطان کے بعد ہوا کرتی تھی۔ سلطان کی عدم موجودگی میں صدر اعظم سلطان کے سارے کام سر انجام دیا کرتا تھا، سلطان کی ساری ذمہ داریاں صدر اعظم ہی سنبھالا کرتا تھا۔ اس کو وزیر اعظم بھی کہا جاتا تھا، پھر بعد میں اس کو صدر اعظم کہا جانے لگا، چونکہ وزیر اعظم کے ماتحت پھر بہت سے وزیر کام کرنا شروع ہو گئے تھے، چونکہ کام کی نوعیت، کام کی وسعت زیادہ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے پھر اس کو صدر اعظم کہا جانے لگا، باقی وزراء کو وزیر کہا جانے لگا۔ اور صدر اعظم کا جو تقرر ہے وہ خود سلطان کیا کرتا تھا۔ تقریباً 554 سال تک یہ عہدہ سلطنت عثمانیہ میں کام کرتا رہا تھا، موجود رہا تھا، اور اس میں بہت سے لوگوں کو، بہت سی قوموں کے لوگوں کو بھرتی کیا گیا تھا، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی غیر مسلم کو اس عہدے پر مقرر کیا گیا ہو۔ غیر مسلم کو نہیں کیا گیا، باقی اس کے علاوہ مختلف قوموں کو کیا جاتا رہا۔ ایسے ہی ایک اور عہدہ قاضی عسکر کے نام سے بھی اس سلطنت کے نظام میں کام کر رہا تھا، اور اس قاضی عسکر کی اصل حیثیت جو ہے وہ فوجی جج کی ہوا کرتی تھی، فوجی منصف کی ہوا کرتی تھی۔ اور شیخ الاسلام کے بعد، جو کہ شیخ الاسلام قاضی ہوا کرتا تھا سب سے بڑا، اس کے بعد اس قاضی عسکر کا عہدہ آتا تھا، اور قاضی عسکر کو سلطان خود مقرر کرتا تھا۔ اور سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں قاضی عسکر بھی 2 ہوا کرتے تھے، ایک یورپی حصے کی طرف ہوا کرتا تھا اور دوسرا ایشیائی جو علاقے تھے ان میں ہوا کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے قاضی عسکر کا تقرر خود بادشاہ کرتا اور 2 قاضی عسکر مقرر کیا کرتا تھا۔ ایسے ہی ایک عہدہ دفتردار کا بھی تھا۔ دفتردار جو ہے اصل میں وزیر مالیات ہوا کرتا تھا، جتنے بھی مالی امور تھے، ٹیکسوں کا نظام، محصولات کا نظام، زکوٰۃ و عشر کا نظام، اور اخراجات کا نظام، کہ سلطنت میں کہاں کہاں کتنی کتنی رقم، کتنا روپیہ خرچ ہو رہا ہے، اس سب کا نظام جو ہے وہ دفتردار کے پاس ہوا کرتا تھا۔ ایسے ہی ایک عہدہ نشانچی کا بھی ہوا کرتا تھا۔ نشانچی کی ذمہ داری بھی مالیات کی طرح ہوا کرتی تھی، لیکن مالیات کے ساتھ ساتھ اس کے ذمہ اور بھی بہت سارے امور ہوا کرتے تھے، جن میں شاہی مہر لگانا، زمین کے معاملات کا اندراج کرنا، غلطیوں کی تصحیح کرنا اور ان کی ترتیب لگانا، حکمرانوں اور نیم جو خود مختار حکمران بن گئے تھے ان کو فرامین بھیجنا، تمام جتنے بھی سرکاری کاغذات کی تیاری تھی وہ اس نشانچی کے ذمہ ہوا کرتی تھی۔ ایسے ہی نظام کا ایک بہت بڑا حصہ فوجی نظام تھا۔ جتنا بھی فوج کا نظام تھا، سلطنت عثمانیہ کی بنیاد اصل میں اسی فوجی نظام پر رکھی گئی تھی۔ اگر فوجی نظام کو درمیان سے نکال دیں تو پھر سلطنت عثمانیہ قائم نہیں ہو سکتی۔ سلطنت عثمانیہ کی جو فوج تھی وہ اپنے زمانے کی، دنیا کی اور اپنے زمانے کی جدید ترین فوج سمجھی جاتی تھی، اور اس فوج کے پاس بارود ہوا کرتا تھا، جدید اسلحہ ہوا کرتا تھا، اور جدید اسلحہ کے علاوہ تلواریں، نیزے، تیر اور اس طرح کے جو دیگر روایتی اسلحہ جات ہوتے ہیں یہ تمام ان کے پاس ہوا کرتے تھے۔ انہی اسلحہ جات کی بنیاد پر اور اسی اسلحے کی بل بوتے پر انہوں نے یورپ کو اپنے پاؤں تلے رون دیا تھا اور یورپ کے بہت سے علاقوں پر قابض ہو گئے تھے۔ اور سلطنت عثمانیہ کی اس فوج کا نام ینیچری رکھا گیا تھا، یعنی ینیچری اس فوج کا نام تھا، اور یہ اپنے منظم شکل کے اعتبار سے اور اپنی شجاعت اور اپنے نظم و ضبط اور اپنی وفاداری کے اعتبار سے مشہور ترین فوج سمجھی جاتی تھی، اور اسی وجہ سے یورپی قوتوں پر اس کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ اور سلطنت عثمانیہ نے جتنی بھی فتوحات کی ہیں وہ اسی
ینیچری فوج کی بنیاد پر کی ہیں۔ تو اسماعیل ریحان صاحب نے اپنی کتاب میں فوج کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یورپی مورخین کی زبانی عثمانی فوج کی تعریف، یعنی یورپی مورخین نے عثمانی فوج کی تعریف کن الفاظ میں کی ہے۔ تو دیکھیں، ان نئی تشکیلات اور اصلاحات کی بدولت عثمانی افواج بہت جلد ایک ناقابل شکست قوت بن گئی، یعنی جتنی بھی اصلاحات ابھی ہم نے پڑھی ہیں یہ ساری اصلاحات کی گئیں اور اس کے بعد بہت جلد جو ہے ایک ناقابل شکست قوت بن گئی تھی عثمانی فوج۔ ایک یورپی سیاح بروگے ان افواج کی کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ عثمانیوں کو پہلے ہی معلوم ہو جاتا تھا کہ عیسائی فوجیں کب آ رہی ہیں اور کہاں ان سے مقابلہ کرنا مفید ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ عثمانی جنگ کے لیے ہمیشہ تیار رہتے، ان کے پاس چاؤش ریکی کرنے والے دستے یعنی جاسوس جن کو کہا جاتا ہے، اور جاسوس صحیح رہنمائی کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ یورپی مورخین خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے اتنی پاورفل اور اتنا اسٹرانگ ان کا نظام تھا، اتنا مضبوط نظام تھا کہ ان کو پہلے ہی پتہ چل جاتا کہ فوجیں آ رہی ہیں اور اب ہم ان کو کس طرف موڑ دیں اور کہاں ان سے مقابلہ کرنا بہتر ہوگا۔ ایسے ہی یہی سیاح ایک اور جگہ لکھتا ہے کہ عثمانی دفعتاً روانہ ہو سکتے تھے، 100 عیسائی سپاہی 10,000 عثمانیوں کی بنسبت زیادہ شور کرتے ہیں، طبل بجتے ہیں، عثمانی کوچ کر دیتے ہیں اور جب تک حکم نہ ملے اپنے قدم ہرگز نہیں روکتے، بلکہ اسلحہ سے مسلح ہونے کے باعث وہ ایک رات میں اتنی مسافت طے کر لیتے ہیں جتنی عیسائی 3 دنوں میں طے کرتے ہیں۔ یعنی اتنے تیار رہتے ہیں کہ فوراً حکم ہو جائے تو فوراً چلنا شروع کر دیتے ہیں، چونکہ وہ پہلے سے تیار ہوتے ہیں۔ اور عیسائی فوج جتنا سفر 3 دنوں میں کرتی ہے، یہ فوج 1 دن میں اتنا سفر کر لیتی ہے۔ 1 صدی تک یورپ ایسی منظم افواج تیار کرنے سے قاصر رہا۔ شاہ فرانس چارلس ہشتم کے 15 فوجی دستے جو عہد جدید کی پہلی پیشہ ور فوج سمجھے جاتے ہیں، اور خان کی فوجی اصلاحات کے 1 صدی بعد وجود میں آئے۔ یعنی اور خان کی جو فوج تھی یعنی چلی اس کے 100 سال بعد شاہ فرانس کا جو 15 فوجی دستے پر مشتمل فوج تھی وہ وجود میں آئی تھی، جس کو جدید سمجھا جاتا تھا۔ تو جس کو اب جدید سمجھا جا رہا ہے اور خان کی فوج نے وہ پہلے کر دکھایا تھا، یعنی چلی جس کو کہا جاتا ہے۔ تو سلطنت عثمانیہ کا ایک پلر، ایک پاوا جو ہے وہ ان کا فوجی نظام بھی تھا۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ ہی نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے ایک تمہید پڑھی ہے، اور تمہید کے بعد پھر ہم نے ان کا جو نظام سلطنت ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور نظام سلطنت میں سلطان کی حیثیت ہم نے دیکھی، ایسے ہی دیوان کی حیثیت دیکھی، صدر اعظم کون ہوتا تھا اور اس کا پہلے نام کیا تھا، بعد میں کیا رکھ دیا گیا، پہلے وزیر کہا جاتا تھا پھر اس کا صدر اعظم رکھ دیا گیا۔ ایسے ہی قاضی عسکر کا جو عہدہ تھا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا، دفتردار جو مالیات کا ذمہ دار ہوتا تھا، نشانچی جو مالیات کے علاوہ جو سرکاری کاغذات کی تیاری تھی ان کا ذمہ دار بھی ہوا کرتا تھا۔ ایسے ہی ان کے فوجی نظام کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے کہ ان کا جو فوجی نظام تھا وہ بڑا مضبوط اور اسٹرانگ تھا۔ ایسے ہی ان کے فوجی نظام میں جو ینیچری فوج تھی ان کی، یہ سب سے بلند کردار کی حامل تھی اور سب سے بہادر اور سب سے زیادہ جدید ترین فوج وقت کی یہ سمجھی جاتی تھی۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی ایک سوال کہ جی سلطنت عثمانیہ کا جو نظام حکومت تھا، نظام سلطنت تھا، اس کے بارے میں تفصیلات تحریر کریں، تو یہ کچھ تفصیلات ہم نے ذکر کر دی ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 83 میں انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے چلتے رہیں گے اور خلافت عثمانیہ کا انتظام سلطنت اور علمی ترقی کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، یعنی آج کے اس سبق کا اگلا سبق جو ہوگا وہ حصہ دوم کہلائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔